السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ انفال آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو یا اے مومنو، اطیعو، اطاع اس کا ورب ہے اطاع، الف توئے الف اور پھر عین، اطاع اطاعت کرنا، یہ پاسٹ ہے۔ یطیعو اس کا یطیعو اس کا فیوچر ٹینس ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، اطاعت فرما برداری، اطاعت بات ماننا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ اس سے امر بنا ہے اطیع، امر بنتا ہے اس سے اطیع، ایسے لاسٹ والا حرف ساکن ہو جاتا ہے امر میں اطیع، اور واؤ کے ساتھ پلورل ہے تو اطیعو اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ تولو، تولا واؤ لام یا اس کا روٹ ہے، تولا مانے ہوتا ہے منہ پھیرنا، روگردانی کرنا، روگردانی مطلب منہ پھیرنا ہی ہوتا ہے۔ تو ولا تولو اور نہ منہ پھیرو، انہو اس سے، وانتم اور تم، واؤ مانے اور، انتم تم، تسمعون سنتے ہو، سمع سین میم عین مانے ہوتا ہے سننا، سمع یسمع یہ فیوچر ٹینس ہے اس کا، وانتم تسمعون۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ اس اسٹرکچر کو دیکھ لیجئے کہ جب یہ پروناؤن ہے اس کے بعد مضارع کی فارم آ رہی ہے اسی کے ساتھ میں، تو وہ حال بن جاتا ہے، یعنی آپ کی کنڈیشن یہ ہے، آپ اس حالت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ترجمہ دیکھیے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، حالانکہ، حالانکہ مطلب اس حال میں کہ تم سن رہے ہو تب بھی روگردانی کر رہے ہو، اس وقت بھی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، حالانکہ تم سن رہے ہو، ساری چیزوں کو سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہیں، تَكُونُوا تم بنو، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالو کہا، سمعنا سمع مانے سننا، سمعنا ہم نے سنا، جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وہم اور وہ، لا يسمعون نہیں سنتے ہیں، وہ نہیں سنتے، حال یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے ہیں۔ دیکھیے وہی اسٹرکچر ہے، پھر سے پروناؤن ہے اور اس کے بعد میں مضارع فارم ہے، وہم لا يسمعون اور وہ نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ دیکھیے سننے کو بار بار، خالی کئی جگہ قرآن میں پیچھے بھی اس طرح کی آیت آئی ہے کہ خالی قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ اب آپ نے سن لیا بس، سننا مقصد نہیں ہے، سن کر اس کا جو ریزلٹ ہونا چاہیے وہ اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب تم نہیں آپ نے سنا۔ تو اس لیے بہت سی جگہوں پر ترجمہ سننے کا سمجھنے سے بھی ہوتا ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں، اس چیز کو وہ اہمیت دی نہیں جو سننے کی ہوتی ہے، آپ کے عمل میں وہ آئی نہیں چیز، تو آپ نے کیا سنا پھر؟
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی ان کا کوئی عمل نہیں تھا اس پر۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ ان شر الدواب، ان بے شک، شر معنی ہوتا ہے شین، را را اس کا روٹ ہے، شر معنی برا، اور اس میں کمپیریزن ہے سب سے زیادہ، کہ سب سے زیادہ، جیسے خیر ہوتا ہے اس کا اپوزٹ، تو خیر سب سے اچھا اور شر سب سے برا، تو ان شر سب سے بے شک سب سے برا، الدواب، دابتن کا پلورل ہے دواب، روٹ ہے اس کا دال با با، دبا مانے ہوتا ہے چلنا، ویسے آہستہ آہستہ چلنے کے لیے بھی بولتے ہیں، اور کسی چیز کا پہنچ جانا، سرایت کرنا، جیسے کوئی لکوڈ چیز بدن میں پوری جگہ پھیل جائے، سرایت کر جائے، وہ یہ بھی اس کا میننگ ہوتا ہے۔ تو اس سے بیسیکلی میننگ یہ ہے اس کے اندر حرکت ہو، حرکت، موشن، اس کے اندر یہ میننگ ہے۔ تو دابتن کہتے ہیں چلنے والے کو، حرکت کرنے والے کو، تو بے شک اسی لیے پھر اس کا میننگ ہو جاتا ہے جاندار، جاندار جو جاندار چیزیں، بے شک سب سے برا جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، السم، صاد میم میم روٹ ہے اس کا، سمم معنی ہوتا ہے جس کو سنائی نہ دیتا ہو، پلورل ہے، اسم اس کا سنگولر ہے، بکمن، با کاف میم یہی اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو بول نہ پاتا ہو، تو بے شک سب سے زیادہ برا جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرا اور گونگا ہے، الذین لا یعقلون، جو نہیں سمجھتا ہے، لا مانے نہیں، یعقلون عقل سے بنا ہے سمجھتا، جو نہیں سمجھتے ہیں وہ سب سے زیادہ برے جانور ہیں، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے ایسا ہوتا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو بول نہیں پاتے ہیں نا وہ سنتے بھی کم ہی ہیں، اور جب آدمی سنے گا نہیں، بول نہیں پائے گا، اپنی بات بتا نہیں پا رہا ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا، اور سن بھی نہیں پایا، وہ سمجھ بھی نہیں پایا، تو وہ ظاہر سی بات ہے سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ولو، اور اگر، عالمہ، عالمہ علم سے بنا ہے، علم اللہ، اللہ جان لیتا، اللہ جان لیتا، اللہ کو معلوم ہوتا، فیہم ان کے اندر، فی مانے میں، ہم وہ لوگ ان کے اندر، اللہ جان لیتا ان کے اندر، خیرن خیر بھلائی، لاسمع، لا تو اسمع، اسمع یہ سمیع سے ہی بنا ہے، اس کا میننگ تھا سننا، اسمع سنانا، لاسمعہم تو ان کو سنا دیتا، یعنی ان کو سمجھ دے دیتا، ولو اسمع اور اگر، اسمع وہ سنا دیتا، ہم ان لوگوں کو، لا تو تولو، تولا مانے پیچھے بھی آیا تھا ابھی، پھر جانا، منہ پھیر لینا، اگنور کر دینا، لتولو تو وہ روگردانی کرتے، وہم معرضون
اندیکھی کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے. معرض کہتے ہیں اعراض کرنے والے کو. وہم معرضون، اعراض کرنے والے ہیں وہ. اس حال میں کہ وہ اعراض کرتے ہیں، تو اعراض کرتے ہوئے وہ منہ پھیر لیتے. اور اگر ان میں کسی بھلائی کا علم اللہ کو ہوتا تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب وہ انہیں سنوا دے تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے. دیکھیں اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر وہ جو ہم سمجھتے ہیں سننا وہ نہیں. دیکھیں میں نے پہلے بتایا تھا سمجھنے کی بات ہے. یہاں پہ قرآن نے کئی جگہ اس بات کو بتایا کہ وہ ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں. یعنی سننے کا جو رزلٹ ہونا چاہیے، جو سمجھ انہیں ہونی چاہیے سن کر، وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو گونگے بہرے لوگ ہیں، جو مطلب قدرتی طور پر جن کے پاس یہ صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے، تو ایسا نہیں کہ ان کے اندر بھلائی نہیں ہوتی اور وہ روگردانی کرتے ہیں. ایسے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ ان لوگوں کے لیے کہا رہا ہے کہ جو سن کر بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں، چاہے وہ گونگے بہرے ہوں کوئی بھی ہو. جو سن کر بھی بات سمجھتا نہیں ہے تو وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے، ظاہر ہے. اور کیونکہ وہ پھر وہ لوگ کیا ہیں، وہ شرط دواب ہے. کیونکہ جانور تو اپنا کام کر رہے ہیں جو ان کو ملا ہے، لیکن یہ سن کر بھی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس سے بھی برا ہوا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبو، استجابہ جواب سے بنا ہے، پہلے ہی بتایا تھا میں نے. اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، جواب دینا. استجیبو، جواب دو، للہ، اللہ کا، وللرسول، اور اس کے رسول کا. الرسول، رسول کا، اور الف لام لگا ہے تو خاص اللہ کا رسول. وللرسول، اور رسول کا جواب دو، بات مانو. اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکارے. اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکارے. لما، وہ کس کی طرف، کس بات کی طرف پکارے؟ لما، اس چیز کی طرف جو یحییکم، تمہیں زندگی دیتی ہے، تمہیں زندہ رکھتی ہے، زندگی دیتی ہے، یہ زندگی دے گی. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی دینے والی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، يَحُولُ، حال يحول، ہا واو لام ہی اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حائل ہونا، بیچ میں آنا. بے شک اللہ حائل ہوتا ہے بین المرء، انسان کے بیچ میں، وقلبہ، اور اس کے دل کے بیچ میں. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم سب کو جانا ہے. حشر معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا میدان حشر بولتے ہیں، اپنے اردو میں سنا ہوگا میدان حشر. تو میدان حشر یعنی وہ میدان جہاں پر جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، یہ مطلب ہوتا ہے. حشر معنی جمع کرنا ہوتا ہے. اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہارا اکٹھا ہونا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاتَّقُوا، اور اتقوا، اتقوا یہ فعل امر ہے اتقا سے، روٹ اس کا واو قافیہ ہے، معنی بچانا. واتقوا، اور اتقا معنی ہوتا ہے بچنا، تو امر ہوگا بچو، فتنتن، اس فتنے سے، لا نہیں، تصیبن. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا تشدید جب آتی ہے نون میں
وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، معنی میں زیادہ میننگ پیدا کرنے کے لیے، زیادہ تاکید کے لیے. اور ڈرو اس فتنے سے، لا نہیں، جو نہیں، تصیبن، ہرگز پہنچے گا، ہرگز پہنچے گا. اصابہ معنی ہوتا ہے پہنچنا. جو نہیں پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید، شدید معنی سخت، العقاب، عقاب سزا. عین قاف با اس کا روٹ ہے. عقب معنی ہوتا ہے پیچھے، بعد میں. تو سزا بعد میں ہی ہوتی ہے کام کے، پہلے تو سزا نہیں مل جاتی. یعنی رزلٹ کے طور پر جو چیز ملے. تو عقاب کیونکہ بعد میں ہی سزا ہوتی ہے، اس لیے سزا کو بھی عقاب کہتے ہیں، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے ظلم کیا ہے صرف ان لوگوں کو ہی نہیں آئے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وَاعْلَمُوا، یہ علم سے بنا ہے، عین لام میم، پیچھے بھی آ گیا، علم مانے جاننا. علم یعلم مانے ہوتا ہے جاننا، اور اس سے فعل امر ہوگا اعلم، واو کے ساتھ اعلموا ہو جائے گا یہی. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. وَاذْكُرُوا، واو اور اذْكُرُوا ذکر سے بنا ہے، یاد کرنا. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جب، انتم تم تھے، قلیل تھوڑے، قلیل تھوڑے کو بولتے ہیں کم. مستضعفون، استضعف معنی ہوتا ہے، یہ بنا ہے زاد عین فا سے. ضعف معنی ہوتا ہے کمزوری. آپ نے اسی سے ایک لفظ سنا ہوگا ضعیف. تو ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، بوڑھے کو بھی بولتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہو جاتا ہے. مستضعفون، وہ لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ کمزور. فی الارض، زمین میں. جب تم تھوڑے تھے کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں. تخافون، خوف سے بنا ہے، خاف یخافو معنی ہوتا ہے ڈرنا. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان کے، یتخطفا، خطفا، خطفا معنی ہوتا ہے اچک لینا، اچانک اٹھا لینا کسی چیز کو، اچانک پکڑ لینا. ایتخطفا، کہ اچانک پکڑ لیں گے، تم کو، الناس لوگ، تم کو لوگ اچانک پکڑ لیں گے، اچک لیں گے. اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ اچانک تم کو اچک نہ لیں. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. پھر، آوا، آوا یووی، حمزہ واو یا، اسی سے بنتا ہے مأوا. وہ لفظ آتا ہے بار بار، مأواہم، جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم. مأوا، میم وا، یہ حمزہ واو اور لاسٹ میں یا کھڑے زبر کے ساتھ، مأوا، ٹھکانہ. تو آوا یووی مانے ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، حمزہ واو یا اس کا روٹ ہے. فآوا، تو اس نے ٹھکانہ دیا، تم کو. وأیدا، ایدا مانے ہوتا ہے مضبوط کرنا، سپورٹ کرنا. وأیدکم، اور تم کو تقویت دی، مضبوط کیا، بنصرہ، اپنی مدد سے. ورزقکم، اور تم کو رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ، صاف ستھرا. لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار بنو. پھر اللہ نے، دیکھیں یہاں پر
اللہ का लफ्ज आपको दिख नहीं रहा है, बट आवा उसने ठिकाना दिया। आवा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर उसने ठिकाना दिया। तो उसने मतलब किसने दिया है ठिकाना? अल्लाह ने। तो इसलिए तर्जुमे में यहां पर है। फिर अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और अपनी नुसरत से तुम्हारी तायीद की और तुमको पाकीज़ा रोज़ी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर्रसूल व तखूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला नहीं, तखूनू, खाना, यखूनू माने होता है खयानत करना। खयानत हक में कमी करना है, किसी चीज में कमी करना। ला तखून, तुम खयानत ना करो, अल्लाह, अल्लाह के साथ, व रसूल, और रसूल के साथ, रसूल और अल्लाह के हक में खयानत ना करो, कमी ना करो। व तखूनू, आगे यहां ये वाव भी है, ये वाव, ठीक है। क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा इस तरीके से पहचान सकते हैं, यहां पर तखूनू मुजारे है, तो मुजारे में लास्ट में नून आता है, तखूनू ना होना चाहिए। प्लूरल में मुजारे में लास्ट में नून आता है, आपको गर्दान मालूम है। लेकिन यहां नून नहीं है, क्योंकि नून गिर जाता है अम्र में, चाहे वो अम्र नहीं हो, चाहे वो वो मुस्बत का हो, अम्र में नून गिर जाता है। तो यहां पर ये यहां इसी से कनेक्ट है। वो तखूनू, और तुम खयानत न करो, अमानातिकुम, तुम्हारी अमानतों में, वो अन तुम तालमून, और हाल क्या है कि तुम्हें मालूम भी है, तुम्हें मालूम है, मालूम होते साथे जानबूझकर ऐसा ना करो। ईमान वालों, खयानत ना करो अल्लाह और उसके रसूल की, और खयानत ना करो अपनी अमानतों में, हालांकि तुम जानते हो। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। वअलमू, और जान लो, वअलमू बना है इल्म से, आइन लाम मीम, अभी पीछे बताया था मैंने। आलिमा से फेल अमर बनता है इअलम, और वाव के साथ ये हो जाता है इअलमू, प्लूरल। वालमू, और जान लो, अन्नमा, बेशक। देखो बहुत ताकीद से बात कही जा रही है, तो जो बात जोर दे के कही जाती है वो बहुत अहम होती है। अन्नमा, बेशक, अमवालुकुम, माल का प्लूरल है अमवाल, तुम्हारा माल, वो औलादुकुम, वलदुन जमा औलाद माने औलाद, ये भी प्लूरल है। वो औलादुकुम, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद, फितनतुन, फितना है, आजमाइश है। वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, इन इंदहु, उसके पास, अजुरुन, अजर है, अजीमुन, बड़ा, उसके पास बड़ा अजर है। देखिए फितना मैंने आपको पहले भी बताया था, फितना माने होता है हकीकत से फेर देना। कोई चीज ऐसी है जो हकीकत से आपको मतलब वाजे नहीं हो रहा है हकीकत का, अब तो उस वक्त में सही सिलेक्ट करना, यही तो आजमाइश होती है। देखिए मान लीजिए कभी आपको ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि क्या मुझे चुनना चाहिए दोनों में से, तो वही आदमी देखता है कि क्या चीज सही हो सकती है, बहुत सारी चीजें देखता है। तो यही फितना है। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में माल अगर आ रहा है तो लग रहा है कई बार कि नहीं माल चला जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में हर किसी के लिए, लेकिन आदमी जब
سمجھتا ہے اس چیز کو، پڑھتا ہے، اللہ کے احکام دیکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، کیونکہ آگے دیکھیے اللہ کے پاس جو ہے وہ اجر نازیم ہے. تو فتنہ مانے آزمائش. آزمائش اس معنی میں کہ حقیقت سے پھیر دینے والی چیز. اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. یہ آپ کا سبق ہے آج کا، اس کو آپ یاد کریں گے اچھے سے، ورڈز ملیں گے اس کے لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام